اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں، یعنی کسی دین پر نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ انہی کی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو علم نہیں رکھتے، پس قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ تورات میں عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر موجود تھا اور یہودی اس کو پڑھتے بھی تھے اور جانتے تھے۔ اسی طرح انجیل میں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر ہے اور تورات پر عمل کرنے کا حکم بھی موجود تھا۔ نصارہ اس کو پڑھتے تھے، اس کو جانتے تھے، لیکن تعصب اور ضد کی وجہ سے ہر ایک نے دوسرے کے بارے میں کہا کہ وہ کسی چیز پر نہیں، ان کا کوئی دین نہیں، یعنی جس طریقے پر یہ ہیں یہ کوئی دین کا طریقہ نہیں، یعنی ان کو غلط ثابت کیا۔ اسی طرح مشرکین عرب جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، لا یعلمون الکتاب، ان میں بھی یہی طریقہ رہا۔ پھر یہ کہ ان کے اندر مزید فرقے بنے، یہود کے اندر 71 فرقے، نصارہ کے اندر 72 فرقے، اور خود عربوں کے اندر بھی کئی قسم کے لوگ تھے۔ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے بہت خلاف تھے اور ایک دوسرے کو گمراہ قرار دیتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت کے بارے میں بھی پیشن گوئی کی کہ اس میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73۔ اور آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی کتنا اختلاف ہے، ہر فرقہ اپنے آپ کو درست قرار دیتا ہے اور دوسرے کو گمراہ قرار دیتا ہے۔ تو یہ سلسلہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ صرف اپنے آپ کو ٹھیک سمجھنا، چاہے بغیر کسی دلیل کے کسی طریقے پر ہو، اور دوسرے کو غلط ثابت کرنا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کرائیٹیریا دیا؟ قل ہاتوا برہانکم، اپنی دلیل لاؤ، یعنی جو یہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں تو وہ اپنی دلیل بتائے کہ کس بنا پر وہ اپنے آپ کو صحیح قرار دیتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو آج مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی صحیح ہیں اور ہم ہی صرف جنت میں جائیں گے اور باقی کوئی نہیں جائے گا۔ تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے، اور قرآن مجید جو ہے وہ ایک محفوظ ترین کتاب ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یعنی اس پر نہ صرف یہ کہ قرآن مجید خود دعویٰ کرتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بلکہ تاریخ بھی اس پر گواہ ہے کہ 1400 سال سے اس میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ لہٰذا جو فیصلہ قرآن کرے گا صحیح اور غلط ہونے کا، وہی اصل فیصلہ ہے، چاہے دیگر ادیان کے ساتھ مقابلہ ہو یا پھر
ود ان مسلمانوں کے اندر بھی، یعنی مسلمانوں کے اندر بھی اگر ہر فرقہ کہتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، چاہے وہ اپنے عقائد کسی طرف بھی لے جائے، تو بات یہ ہے کہ دیکھا یہ جائے گا کہ اس کی دلیل کیا ہے. دلیل کے بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے، نہ کہ کسی کے ساتھ کوئی فیورٹزم ہو یا کوئی ایسوسیشن ہو، یا اس لیے کہ ہمارے ماں باپ اس طریقے پر رہے ہیں. نہیں، دلیل. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہود نے کہا، ھذا یہود سے یہود ہے، ھذا عاد کے معنوں میں، انا ہدنا الیک. ان کو یہودی اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہم تیری طرف لوٹتے ہیں، یعنی توبہ کرتے ہیں. اور نصارہ نصرت سے ہے، نصرت کہتے ہیں مدد کرنے کو. کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، جب ان کو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری الی اللہ، اللہ کی طرف جانے میں میرا مددگار کون بنے گا، تو انہوں نے کیا کہا تھا، قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو وہاں سے پھر ان کا نام نصرانی پڑا. اور وجوہات بھی بتائی جاتی ہیں، انصاری کی جمع نصارہ ہے کہ مددگار، یعنی دین کے مددگار. تو وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، نصارہ کے بارے میں یہود نے کہا کہ وہ کسی چیز پر نہیں. یہودیوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے اور ان کی شریعت کو دین نہیں سمجھتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کیا قرار دیتے تھے، ولد الزنا. یعنی یہ یہودی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت غلط قسم کی زبان استعمال کرتے تھے، اور ان کی ماں کو بھی، حضرت مریم علیہ السلام کو، جو کہ دنیا کی ان عورتوں میں سے جن کو یعنی اللہ تعالیٰ نے چن لیا. ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران، تو آل عمران میں سے ہیں حضرت مریم علیہ السلام، اور دنیا کی سردار عورتوں میں سے جنت کی جو بڑی بڑی خواتین ہوں گی. تو ان کے بارے میں بھی کہ انہوں نے نعوذ باللہ غلط کام کیا، اور اس کے نتیجے میں پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو اس لیے یہ کہتے تھے کہ جو بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے یا ان کے طریقے پہ، وہ سب گمراہ ہیں اور وہ سب غلط ہیں اور ان کا کوئی دین نہیں. یعنی سخت شدید بغض اور مخالفت تھی ان کی. اور پھر وقالت النصارى، جواب میں نصارہ نے کیا کیا، وہ کہنے لگے لیست الیہود علی شیء، کہ یہود کسی چیز پر نہیں، یعنی یہود دین میں سے کسی چیز پر نہیں. کیونکہ وہ کیا سمجھتے تھے کہ دین حق وہی ہے جس پر وہ ہیں، اور یہودی اس لیے دین حق پر نہیں کیونکہ وہ ہمارا انکار کرتے ہیں. یعنی ہم حق پر ہیں، جو ہمارا انکار کرے وہ کافر ہے، وہ دین والا نہیں. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. الکتاب اسم جنس ہے، مراد تمام کتابیں ہیں جس میں تورات اور انجیل شامل ہیں. یعنی وہ تورات والے تورات کو پڑھتے ہیں، انجیل والے انجیل کو پڑھتے ہیں. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کی بات کہی ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے تھے. مراد ہے مشرکین عرب، جنہیں امی کہا جاتا ہے، یعنی ان لیٹرڈ، جو پڑھے لکھے لوگ نہیں، یعنی جو لا یعلمون الکتاب ہے بیسیکلی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں دنیا کے یا کسی بھی چیز کا کوئی علم نہیں تھا، وہ اپنے علوم میں ماہر تھے لیکن کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے، آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے، لیکن اپنے آپ کو کس کا پیروکار سمجھتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کا. مگر نماز روزہ اپنی مرضی کے مطابق کرتے، اور صدقات وغیرہ بھی خوب کرتے، قربانیاں کرتے، حج کرتے، حاجیوں کی بہت خدمت کرتے، ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتے، اور اپنے علاوہ دوسرے سب لوگوں کو گمراہ سمجھتے تھے. کہتے تھے ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، ہم ہی اصل دیندار ہیں، اور باقی جو ہمارے دین پر نہیں، ہمارے طریقے پر نہیں، وہ سابی ہے اور وہ بے دین ہے، وہ گمراہ ہے. اسی لیے کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا قرار دیتے تھے، سابی. سابی کا مطلب بے دین ہو گیا. یعنی پیچھے ہم سابئین کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور اس کا ایک معنی کیا بتایا گیا تھا کہ وہ جو کسی خاص شریعت کے پیروکار نہیں تھے، اور باقی شریعتوں والے پھر ان کو کیا سمجھتے کہ یہ بے دین ہے. اور اس کی دلیل ایک حدیث سے بھی ملتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سابی کیوں کہتے تھے، حالانکہ آپ اصل دین لے کر آئے تھے. ربیعہ بن عباد، جنہوں نے جاہلیت کا زمانہ پایا اور بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی المجاز نامی بازار میں دیکھا. آپ لوگوں کو کہہ رہے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. وہ بازار کی گلیوں میں داخل ہوتے جاتے، لوگ ان کے گرد جمع ہو جاتے، تو میں نے کسی کو ان سے کچھ کہتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ خاموش ہوئے بغیر اپنی بات دہرا رہے تھے. یعنی آپ لوگوں سے کوئی اور بات نہیں کر رہے تھے، ایک ہی بات کہتے ہوئے جا رہے تھے. جو لوگ ان کے پاس آتے آپ سب کو کہتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا.
مگر آپ کے پیچھے ایک بھینگا آدمی تھا جس کی 2 چوٹیاں تھیں، جس کا رنگ تھوڑا سا فیئر تھا، یعنی اجلی رنگت تھی. تو وہ کہہ رہا تھا انہ سابئ کاذب، یہ شخص بے دین ہے، جھوٹا ہے. میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے جو آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ بتایا کہ یہ ان کا چچا ابو لہب ہے. تو یہ ابو لہب تھا جس نے اپنے بھتیجے کو کیا کہا کہ یہ بے دین ہو گیا ہے. راوی کہتے ہیں میں نے کہا آپ تو زمانے میں بہت چھوٹے ہوں گے، یعنی جو روایت کر رہے جنہوں نے یہ سب منظر دیکھا. انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں سمجھدار تھا اور یہ سب باتیں دیکھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا. تو اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کفار مکہ بھی اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے تھے، اور جو ان کے طریقے یعنی شرک کو چھوڑ دے، جو ان کے طریقے کی نماز روزہ چھوڑ دے، وہ کیا ہے؟ بے دین ہے. اسی طرح ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے تو ابو جہل آپ پر مٹی اچھالتے ہوئے کہتا جا رہا تھا اے لوگو یہ تمہیں دین سے بہکا نہ دے. یعنی وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا؟ دیندار. یہ تمہیں دین سے بہکا نہ دے، یقیناً یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے معبودوں کو چھوڑ دو، تم لات و عزا کو چھوڑ دو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ نہیں فرما رہے تھے کہ وہ مٹی پھینک رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے. آپ اپنا پیغام دے رہے تھے. کتنا بڑا سبق ہے اس میں. کیا سبق ہے؟ اپنا کام کرتے جاؤ، اور جو مخالفت کرے ان کے لیے خاموشی اختیار کرو، اگنور کرو، ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو ہی آپ ایک بات کا جواب دیں گے وہ ایک اور بات لا کھڑی کریں، کیونکہ وہ اصل میں چاہتے ہی نہیں کہ آپ ہدایت پائیں یا آپ کوئی اچھا کام کریں. وہ چاہتے ہیں کہ سب انہی کی طرح رہیں. اور یہ طریقہ آج بھی جاری ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھ کر اللہ کی کتاب اپنی آنکھوں سے پڑھ کے، دیکھ کے، سن کے کوئی چیز اپنی زندگی میں تبدیل کریں گے تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ وہابی ہو گیا. صحابی نہیں وہابی کہہ دیتے ہیں. یعنی جو لوگ صرف قرآن و سنت پہ چلتے ہیں ان کو وہابی کہہ دیتے ہیں، اور ان کے نزدیک وہ بہت ہی گمراہ لوگ ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں. تو آج بھی یہ طریقہ موجود ہے. قرآن مجید کی یہ آیات اگرچہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں وہ خواہ کسی ایک خاص موقع پر نازل ہوئی ہوں یا ایک خاص واقعے سے متعلق، لیکن اس میں عمومی سبق بھی ہوتا ہے، عمومی عبرت بھی ہوتی ہے. یعنی اس سے ہم اپنی لائف میں پیش آنے والے جو مسائل ہیں یا جو چیزیں ہیں ان کا حل نکال سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بس اللہ ہی ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. جب 2 چیزوں کے درمیان فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس کو حکم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی 2 گروہوں کے اختلاف میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس معاملے میں وہ اختلاف کر رہے تھے. تو حق والے کو اس کا حق واضح کر دے گا اور اس کو اس کا بدلہ دے گا، اور جو گمراہ ہوگا اس کو اس کی گمراہی کے بارے میں بتا دے گا. پھر اس فیصلے کا کوئی انکار نہیں کر سکے گا. لہٰذا ہمیں بہت سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی چاہیے کہ جس راستے کو ہم نے اختیار کیا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ راستہ ہی ہو، اپنی خواہشات پر مبنی راستہ نہ ہو. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کیوں بھٹکے تھے؟ کیونکہ وہ اپنی خواہشات کے اوپر چلنا چاہتے تھے. تو جب بھی کوئی انسان اپنی خواہشات کے مطابق دین کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ چاہے کتنا بھی اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتا. وہ کام ہمیں وہ کرنا چاہیے جو اللہ کو راضی کر دے، کیونکہ ہماری اللہ سے جلد ملاقات ہونے والی ہے اور وہاں شرمندگی نہ ہو. وہاں ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھے گا اور ملاقات کرے گا. کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے سامنے جب تجلی فرمائے گا، یعنی دکھائے گا اپنا آپ، تو ان کو دیکھ کے مسکرائے گا، ہنسے گا کہ یہ ہے میرے خالص بندے کہ جنہوں نے اپنی زندگی مجھے راضی کرنے میں گزاری ہے. تو ہماری تمنا اور خواہش اور آرزو تو یہ ہونی چاہیے. ہر چیز کو ذہن سے نکال دینا چاہیے. وہ کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے، میرا دل کیا کہتا ہے، میں کیا چاہتی. نہیں، ہمیشہ یہی رکھیں کہ میرا رب کیا چاہتا ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ عمومی طور پر یہ مزاج لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے سے اختلاف کرتا ہے، اور دنیا میں ہر جگہ یعنی کسی ایک خاص مذہب کے اندر بھی فرقے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر مذہب دوسرے مذہب سے بھی اختلاف کر رہا ہوتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں، عیسائیوں، یہودیوں سب کے بیچ میں باہم اختلاف ہے. پھر یہودیوں کے اندر آپس میں اختلاف ہے، اور عیسائیوں کے اندر آپس میں اختلاف ہے، مسلمانوں کے اندر آپس میں اختلاف ہے.
تو قیامت کے دن ہی اختلافات کا فیصلہ ہوگا، لہذا انسان اختلافات کے معاملے میں بہت ہی انصاف اور ایمانداری کا رویہ اختیار کرے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مذہب والے تعصب کا شکار ہوتے ہیں۔ تعصب کیا؟ تو باعث ہونا، تعصب کا شکار ہوتے ہیں، اور یہاں پر یہود و نصارہ کے تعصب کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر یہ کہ لوگ حق پر نہ ہوتے ہوئے بھی کیا کرتے ہیں؟ دھوکے کا شکار رہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ ہمیں تو اس سے بھی روکا گیا ہے کہ اگر ہم حق پر بھی ہوں تب بھی خود پہ غرور نہیں کرنا اور کسی کی تحقیر نہیں کرنی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ گمراہ اور فاسق لوگوں کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے اور ان سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک دن ہدایت دے دے گا۔ اور پھر یہ بھی کہ حکم جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، حکم کونی اور حکم شرعی۔ حکم کونی وہ ہے جو یوسف علیہ السلام کے بھائی نے کہا تھا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ اللہ مجھے اجازت نہ دے، او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے، وہو خیر الحاکمین، وہاں شریعت کا حکم نہیں تھا۔ اور دوسرا حکم شرعی ہوتا ہے، ذالک حکم اللہ یحکم بینکم، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، نہیں جہاں شریعت کا کوئی فیصلہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتا ہے جس میں کوئی حلال حرام ہوتا ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کیے جانے سے روکے اور ان کی ویرانی کے لیے کوشش کرے۔ ان لوگوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ان مساجد میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ آپس کا اختلاف سب سے زیادہ کہاں پایا جاتا ہے؟ اپنے عروج پر کہاں ہوتا ہے؟ مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں، اور پھر آپس کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، اور پھر لوگوں کو ایک دوسرے کی مسجد کی طرف جانے سے بھی روکا جاتا ہے کہ تم فلاں مسجد میں نہ جاؤ، فلاں جگہ نہ جاؤ۔ تو جب نصارہ یعنی عیسائی یہود پر غالب آئے تو انہوں نے یہودیوں کو بیت المقدس میں داخل ہونے اور عبادت کرنے سے روک دیا، اور دور نبوی میں مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کعبہ میں نماز ادا کرنے سے روکا، خاص طور پر صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ نہیں کرنے دیا۔ تو یہاں کیا بات بتائی گئی کہ ہر گروہ اپنے آپ کو حق پر اور دوسروں کو غلط قرار دیتا ہے اور پھر بذام خود حق پہ ہوتے ہوئے اس قسم کے کام کرتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت گاہوں اور مسجدوں سے روکتا ہے۔ حالانکہ مسجد ایسی جگہ ہے جہاں انسان کو خشوع کے ساتھ داخل ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی نسبت اللہ کی طرف ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ مساجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، لہذا مسجد کا خاص ادب ہوتا ہے، اس کا احترام ہوتا ہے، وہاں چیخو پکار اور غلط قسم کے کام اور خرید و فروخت اور بہت سی چیزیں نہیں کی جا سکتی۔ وہ عام جگہوں کی طرح کوئی پبلک پلیس نہیں ہے کہ جہاں بیٹھ کے آپ جو چاہیں کریں، اس کا ایک وقار ہے، احترام ہے۔ تو جو شخص ایسا کرے یعنی مسجدوں کی بے حرمتی کرے اور مسجدوں سے لوگوں کو روکے، پھر اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، من ازلم، من یہاں کون سوال کیا جا رہا ہے لیکن مراد اس سے نفی ہے، یعنی کوئی بھی نہیں۔ ازلم زیادہ بڑا ظالم، یعنی اس سے بڑا کوئی بھی ظالم نہیں، کس سے؟ جو اللہ کی مسجد سے روکے۔ اور یہاں ازلم جو ہے اسم تفضیل ہے۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کے کہیں اور رکھ دینا، یعنی جو چیز انسان پر واجب ہو، کرنی چاہیے اس کو، وہ جب نہیں کرتا تو وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے اپنے اوپر۔ اسی طرح جو چیز انسان پہ حرام ہے، انسان اگر اس کو اختیار کر لیتا ہے تو یہ بھی ظلم ہے۔ تو بہرحال اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ مسجد نہیں کہا گیا، مساجد کہا گیا ہے، جمع کا صیغہ اختیار کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مساجد کی تعظیم مراد ہے،
یعنی صرف ایک مسجد کی بات نہیں کہ لوگوں نے مسجد حرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو آنے سے روکا یا یہود کو بیت المقدس جانے سے روک دیا گیا، تو وہ کسی ایک خاص مسجد کی بات نہیں، یہاں کیا ہے، عمومی بات ہے، کوئی بھی مسجد ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ تعظیم کے لیے عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص سنگولر کا صیغہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے تو اس میں فخر پایا جاتا، میں نے یہ کیا، میں وہاں گیا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. لیکن جب کوئی بھی کام اس طرح پیش کیا جاتا ہے، ہم نے یہ کیا، ہم وہاں گئے، ہم نے ایسے، تو اس میں کیا ہے، جمع کے صیغے میں کیا ہے، ذات کی نفی ہے، ٹیم ورک سامنے آتا ہے. تو کسی بھی کام کو جب آپ کہتے ہیں میں نے یہ کیا تو اس کا مطلب ہے آپ سیلف پروجیکشن کر رہے ہیں، اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے ہیں. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا تو سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال کلمۃ المساجد جو ہے جمع کا صیغہ ہے، تعظیم کے لیے ہے، اور پھر یہ ہے کہ ساری مسجدیں ہی مراد ہیں. اس کا رفیع حسم ہو کہ اس میں اس کا نام ذکر کیا جائے. کس کا نام؟ اللہ کا نام. یعنی اللہ کی مسجدوں سے روکنا، اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکنا، اس کی مختلف شکلیں ہیں. چاہے تو کسی کو نماز کے لیے مسجد جانے سے روکنا ہو، جیسے کچھ مائیں واقعی اپنے بچوں کو روکتی ہیں جب ان کو مسجد کا شوق لگ جاتا ہے کہ تم ہر وقت مسجد نہ جایا کرو ورنہ تمہارا نام فنڈامنٹلسٹ میں آ جائے گا یا ایکسٹریمسٹ ہو جاؤ گے. یعنی آج کے دور میں مسجد جانا بھی کیا شمار ہوتا ہے، یو آر ڈوئنگ ٹو مچ. تو کسی کو بھی مسجد جانے سے نہیں روکنا چاہیے. پھر اسی طرح مسجد کے اندر جو اور کام ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں روکنا چاہیے، جیسے علم کی مجالس ہوتی ہیں ان سے نہیں روکنا چاہیے، یعنی تعلیم دینے سے مسجد میں نہیں روکنا چاہیے کسی کو. اسی طرح قرآن کی جو قرات وغیرہ ہوتی ہے، وہاں قرآنی حلقات ہوتے ہیں، پڑھایا جاتا ہے، اس کے لیے بھی کسی کو منع نہیں کر سکتے آپ کہ تم یہاں نہیں شریک ہو سکتے. بعض اوقات ہم رجسٹرڈ اسٹوڈینٹس کو لے لیتے ہیں اور دوسرے اسٹوڈینٹس کو روک دیتے ہیں کہ تم نہیں آ سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اگر کوئی پے نہیں کر سکتا، نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنی دنیا میں کرنا چاہتا ہے، آخرت کے لیے نہیں کرنا چاہتا، یہ اس کا کام ہے. لیکن اگر وہ آنا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، تو آ کے سن لے، سیکھ لے. پھر اسی طرح مسجد کے اندر نیکی کے اور جو بھی کام ہو رہے ہوں ان میں اگر کوئی شریک ہونا چاہتا ہے، کوئی والنٹیئر کرنا چاہتا ہے، یا کسی طرح بھی آگے آنا چاہتا ہے اپنے ٹائم کے لحاظ سے، اپنے مال کے لحاظ سے، تو ہم اس کو روک نہیں سکتے. اور خصوصاً مسجد حرام سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا، یعنی عمرہ سے اور حج وغیرہ کرنے سے، اللہ یہ کہ کووڈ ہو تو لوگوں کی سیفٹی کے لیے ان کو روکا جا سکتا. آگے میں چند ممنوع شکلیں بتاؤں گی ایکسیپشنل. تو مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکا، اور خاص طور پر ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادتی کی. وہ کہنے لگا کہ اگر میں نے دیکھ لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے، زمین پہ رکھتا ہے سر، تو لات و عزا کی قسم کھا کے کہنے لگا کہ میں پھر اس کے چہرے کو مٹی میں ملاؤں گا، یعنی اس کے ساتھ برا سلوک کروں گا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ آپ کے پاس آئے اور آپ کی گردن کو روندے، تو اچانک پیچھے پلٹ گیا اور اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیے جیسے کسی چیز سے اپنے آپ کو بچا رہا ہو. جب اس سے کہا گیا کہ تمہیں کیا ہوا، تو کہنے لگا میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی ایک خندق اور سخت دہشت پیدا کرنے والی مخلوق آ گئی تھی، یعنی کوئی ڈرانے والے آ گئے تھے مجھے، اور فرشتے تھے، بہت سے پر تھے. اس نے پروں کا بھی ذکر کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو قریب تھا کہ وہ اس کے ایک ایک باڈی پارٹ کو اچک لیتے، یعنی وہ چورا چورا ہو جاتا. اور اسی کا ذکر آتا ہے ارایت الذی ینہی عبدا اذا صلی، سورۃ العلق میں. اسی طرح یہ ہے کہ مسجد میں جو مسلمان نماز پڑھتے تھے ان کو سخت اذیتیں دی جاتی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک موقع پہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ابن ابی معیط نے کیا کیا، ایک اوجھ لا کے آپ کے اوپر رکھ دی. اور اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات ملتے ہیں. تو ایک جرم تو یہ ہے کہ کسی کو مسجد آنے سے روکا جائے. دوسرا جرم کیا ہے کہ وہاں اللہ کے ذکر سے روکا جائے. تیسرا جرم کیا، وسعی فی خرابہا، ان کی ویرانی کی کوششیں کی جائیں، مسجد کو آباد نہ ہونے دیا جائے. سعی کا مطلب ہے اس نے اپنی پوری ایفرٹ لگا دی، بھاگ دوڑ کی، فی خرابہا. اور خراب جو ہے ویرانی کو کہتے ہیں، اردو والا خراب نہیں ہے یہ، اگرچہ اس سے معنی نکلتا ہے لیکن مراد اس سے ظاہری اور مانوی یا حسی اور مجازی دونوں معنی آتے ہیں. ظاہری خرابی میں کیا ہے، مسجد کو ڈھانا، گرانا، جیسے کون آیا تھا ڈھانے بیت اللہ کو، ابرہہ. جی
یہ اس کی ایک صورت ہے. اس طرح کوئی چڑھائی کر کے ڈھائے، یا جیسے ٹیٹس نے بیت المقدس وغیرہ کو ڈھایا تھا. تو مانوی خرابی کیا ہے کہ وہاں اللہ کا نام لینے والوں کو اس سے روکنا. تو یہ حکم عام ہے، ہر اس شخص کے لیے ہے جو یہ کام کرے گا. اب مسجد کی خرابی میں اور کیا چیزیں شامل ہیں کہ مسجد کی صفائی کا خیال نہ رکھنا. آپ جب کبھی کسی بھی مسجد میں، صرف یہاں نہیں، میں ہر مسجد کی بات کری کیونکہ یہاں مساجد کا لفظ آ رہا ہے، یعنی ہر کوئی اپنی مسجد کے بارے میں ہی سوچتا ہے اور دوسری مسجدوں کو اگنور کر دے. کسی بھی مسجد میں آپ جائیں، کوئی ٹیشو وہاں نہیں پھینک کے آئے، کوئی پانی کی بوتل وہاں نہیں چھوڑ کے آئے، کوئی بچوں کے ساتھ چپس وغیرہ ایسی چیزیں مت لے کے جائیں کہ جو کھا کے وہاں گندگی پھیلا کے آ جائے. بعض لوگ گندی جرابیں پہن کے چلے جاتے ہیں اور وہ جا کے وہاں کے کارپیٹ کو خراب کر دیتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی ایسی چیز کہ جو آپ کی ذات سے، یعنی آپ اپنے جسم پہ کوئی بال دیکھتے ہیں کپڑے پہ، اٹھا کے وہ مسجد میں پھینک، نو وے. بلکہ اسلاف تو کیا کرتے تھے کہ اگر مسجد میں کوئی تنکا بھی نظر آتا تو اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال لیتے تاکہ باہر جا کے اس کو پھینکیں گے. مسجد میں کوئی ایسی چیز نہ ہو. لیکن افسوس یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کا احترام نہیں رہا، اللہ کی کتاب کا نہیں رہا، اللہ کی مساجد کا نہیں رہا، تو پھر کس سے شکوہ کریں. لیکن ایٹ لیسٹ ہم اپنی ذات کے تو ذمہ دار ہیں، ہم تو ان کو صاف رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدیں بنانے کا بھی حکم دیا اور اس کے ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ ان کو پاک صاف رکھا جائے اور ان میں خوشبو لگائی جائے. یعنی ان کو ایک طرح سے اس قابل بنایا جائے کہ لوگ خوشی کے ساتھ نہ کہ ہم الٹے پسینے والے کپڑے پہن کے وہاں لوگوں کو تکلیف دیں اور فرشتوں کو بھی تکلیف دیں. اسی طرح مسجد میں تھوکنا بھی نہیں چاہیے، کسی قسم کی کوئی غلاظت ناک سے نکال کے یا کہیں سے بال اپنے ادھر نہیں پھینکنے چاہیے. پھر اسی طرح ایک شخص آیا تھا، اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ مسجد ہے اور اس کا یہ احترام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تو کچھ نہیں کہا، صحابہ مارنے کے لیے دوڑے، آپ نے ان کو بھی روکا، لیکن بعد میں وہاں اس کو دھو کر صاف کر دیا گیا تھا. تو اگر کوئی ناسمجھ لوگ مسجد میں آ جائیں اور مسجد کی حرمت پہ عمال کر رہے ہوں تو آپ ان کو ڈانٹنے کی بجائے اور ان سے لڑائی جھگڑا کرنے کی بجائے کیا کریں؟ خود صفائی شروع کر دیں، تاکہ وہ آپ کو دیکھ کر آئندہ نہ یہ کام کریں کہ ہم کس کے لیے اپنا یہ سب پھینک کر آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ مساجد ہیں، ان میں پیشاب اور کوئی گندگی کرنا مناسب نہیں، یہ تو اللہ کے ذکر، نماز پڑھنے اور قرآن پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہیں. مساجد کا مقصد بھی بتا دیا گیا. اور پھر اسی طرح مساجد کے دروازوں پر بھی گندگی نہیں پھینکنی چاہیے، کیونکہ جو مساجد کے دروازوں پہ گندگی کی وہ کیا ہوگی؟ اندر آ جائے گی. پھر اسی طرح مسجد جاتے ہوئے اپنی جسمانی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا چاہیے. کوئی ایسی چیز کھا کے نہ جائے کہ منہ سے اسمیل آئے، اور کوئی ایسے کپڑے نہ پہنے، کیونکہ خاص طور پر ونٹر آ رہا ہے، کوٹ روز نہیں دھلتے. تو آپ گھر میں کوٹ ایسی جگہ پر رکھیں جہاں اس کبرڈ کے اندر کھانے کی خوشبو نہ گھسے، کیونکہ ہم وہ بے احتیاطی کرتے ہیں، اس کبرڈ کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور خوب مسالوں والے کھانے بناتے ہیں اور جو ان کے اندر گھس جاتے ہیں کوٹس وغیرہ کے اندر، اور پھر وہی پہن کے مسجد چل پڑتے ہیں. تو اس سے بھی دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. پھر مساجد کے راستے میں نہیں بیٹھنا چاہیے. پارکنگ صحیح کریں، یہ بھی لوگوں کو مسجد آنے سے روکتا ہے کہ وہاں کی پارکنگ بڑی خراب ہے، لوگ ڈبل پارکنگ کر کے چلے جاتے ہیں تو وقت پہ ہم جاب پہ واپس نہیں جا سکتے. پھر اسی طرح مسجد میں حلقے کی صورت میں بیٹھے، سرکل کی شکل میں، جب پڑھائی وغیرہ کا وقت ہو صرف اس وقت، لیکن ویسے نہیں، اپنی اپنی جگہ پر عبادت کے لیے یکسو ہو کے بیٹھے. پھر یہ ہے کہ مسجد میں کوئی خاص جگہ اپنے لیے ریزرو کر کے نہ رکھیں کہ یہ میری جگہ اور وہاں لڑائی شروع کر دیں. جہاں کوئی پہلے کھڑا ہو گیا وہیں کھڑا ہو گیا، آپ اس کو اس کی جگہ سے نہیں ہٹا سکتے. یہ بھی ظلم ہے، کیونکہ بعض اوقات کوئی کسی جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا یہاں کھڑا ہونا ہے یا نہیں، تو دوسرا آ کے اس کو کہتے ہیں یہاں سے ہٹو، یہاں میری جگہ نہیں، آپ کی جگہ نہیں ہے. جو جہاں آ گیا بیٹھ گیا وہ اسی کا ہو گیا، کیونکہ جو شخص پہلے پہنچتا ہے اس کا حق زیادہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح دیر سے نہیں آنا چاہیے کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ پھلانگ کے آگے جائے انسان، ایسے شخص کے لیے وعید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگنا، ورنہ اللہ قیامت کے دن تمہیں لوگوں کے لیے پل بنا دے گا، لوگ تمہیں پھلانگ کے جائیں گے. نمازیوں کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے، صفوں کا خیال رکھنا چاہیے. مسجد میں آوازیں نہیں بلند کرنی چاہیے، شور ہنگامہ کہہ کے اس قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. پھر اسی طرح مسجد میں بدعات بھی نہیں پھیلانی چاہیے، جھوٹی احادیث سنانا، غلط قسم کی باتیں بتانا،
اس سے بھی منع کرنا چاہیے. اسی طرح مسجد کے اندر قبر نہیں بنانی چاہیے اور نہ ہی تصویریں لٹکانی چاہیے کیونکہ یہ عبادت گاہیں ہیں. اولئک ما کان لہم ان يدخلوها الا خائفین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس میں ڈرتے ہوئے ہی داخل ہونا چاہیے تھا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی خبر دے رہے ہیں کہ جو لوگ مسجدوں سے منع کرتے ہیں، اس کی خرابی کی کوشش کرتے ہیں، تو اگر یہ مسجد میں نقصان پہنچانے کے لیے داخل ہوں تو ان کو آرام سے نہیں داخل ہونا چاہیے بلکہ ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے کہ ہم کس کام کے لیے آ رہے ہیں. اللہ کے گھر میں یہ کرنے جا رہے ہیں، فساد پھیلانے جا رہے ہیں. اور یہاں مقصد کیا ہے یہ بتانے کا کہ ایسے کاموں سے رک جائیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ اہل ایمان کو ایک طرح سے خوشخبری بھی دی جا رہی ہے کہ جس بیت اللہ سے آپ کو روکا گیا، ایک دن آپ اس میں اللہ کے حکم سے امن سے داخل ہوں گے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. خزیون بھی نکرہ ہے اور عذابن بھی نکرہ ہے. اور نکرہ یعنی جب دو پیش دو زیر دو زبر آتے ہیں کسی لفظ پر، تو نکرہ جو ہوتا ہے وہ تعظیم کے لیے بھی آتا ہے اور تحقیر کے لیے بھی آتا ہے. تو مراد یہاں تعظیم ہے، یعنی بہت بڑا عذاب ہے اور بہت بڑی رسوائی. مساجد سے روکنے والوں کے لیے دنیا میں رسوائی کی مثال ابرہہ کا لشکر ہے، سارے ہلاک کر دیے گئے تھے. اور اسی طرح یہود و نصارہ اور مشرکین کے بارے میں بھی یہ سچ ہوا. تینوں مثلا مشرکین کعبہ سے نکال دیے گئے اور بیت المقدس بھی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا تھا. تو اس آیت سے مسجد کا مقام اور شرف پتہ چلتا ہے اور مسجد بنانے کا ایک خاص اجر بھی ہے. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی تعمیر کرتا ہے، اللہ اسی طرح کا ایک گھر اس کے لیے جنت میں تعمیر کر دیتا ہے، اسی طرح کا. اگر کوئی کبوتر کے گھونسلے کے برابر بھی، یعنی چھوٹی سے چھوٹی مسجد بھی، مراد چھوٹی سی تشبیہ دینی، ایسی مسجد بھی بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائیں گے. جس کو زیادہ کی وسعت ہو وہ بڑی بنا لے اور جس کو کم کی ہے وہ کم. اور اگر مسجدیں بن چکی ہیں تو ان کو آباد کرنا بھی اسی میں پھر آتا ہے. یعنی بعض اوقات مسلمانوں نے مسجدیں تو بڑی بڑی بنا لی لیکن وہاں نمازی کوئی نہیں ہے. تو مسجد بنانے کی غرض و غایت کیا ہونی چاہیے؟ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، جیسے تسبیحات بیٹھ کے پڑھی جائیں، ذکر کیا جائے، صبح شام اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے. نماز کے علاوہ مجالس علم منعقد ہوں، وہاں حاجت مند اور ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کی جائیں، اور اس میں جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں پیار محبت سے ان کو مسجد کا شوق دلا کے ان کی ہدایت کا بندوبست کیا جائے، جو جاہل ہیں ان کو تعلیم دی جائے، اور اسی طرح دیگر مباح کام کرنے کی اجازت ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ مساجد میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ذکر کرنا چاہیے. بعض لوگ نماز کے بعد اسپیکر کھول کر، یہاں تو خیر نہیں لیکن کچھ ممالک میں وہ کیا کرتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر کھول کے اور پھر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو کے اس اسپیکر کے اوپر اتنی زور زور سے یا درود یا کوئی نعتیں اور کوئی فنڈ ریزنگ کے اعلانات اور ایسی ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ پورے محلے کا آرام و سکون برباد ہو کے رہ جاتا ہے. تو یہ بھی کرنا درست نہیں. پھر لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد کے قریب گھر ہی نہیں لیتے. ایسی آبادیاں بنی ہیں مسلمان ملکوں میں جہاں مسجد ہے ہی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو مساجد سے روکنے کی یعنی کہ ویسے تو مذمت ہے لیکن کچھ چیزوں پر روکا بھی جا سکتا ہے. مثلا مسجد کی حفاظت کے لیے دروازے بند کر دی جائیں، کیونکہ بعض اوقات ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو اس کے ڈونیشن باکسز چرا کے لے جاتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے کووڈ کے دوران اس مسجد میں، ہماری مسجد میں بھی ہوا کہ جب نمازیوں نے نماز شروع کر لی تو ایک شخص آیا اور اس نے پیچھے وہاں جو بیک پہ ڈونیشن باکس ہوتا ہے وہ اٹھایا اور تیزی سے جا رہا تھا کہ ایک نمازی جو لیٹ آیا اس نے آگے سے دیکھ لیا اس کو کہ ڈبہ اٹھا کے جا رہا ہے. اسی طرح بعض اوقات چوریوں کے آپ نے دیکھے ہوں گے جو کچھ ہوتا ہے مسجدوں کے اندر. تو ایسے لوگوں کو پہچان کے، کیونکہ کیمرے سے تو پہچانا جاتا ہے، اگر کوئی گاڑی ایسی آ کے رکی ہے تو اس کا نمبر بھی آ جاتا ہے. آپ کو پتا ہے اس بلڈنگ میں بھی چاروں طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں جس میں ساری چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں، باہر کیا ہو رہا ہے. تو سیکورٹی کیمراز میں بھی بعض اوقات نظر آ جاتا ہے کہ کیا کیا جا رہا ہے. تو پھر جب پتہ چل جائے تو پھر ایسے لوگوں کو پکڑوایا بھی جا سکتا ہے اور ان کو روکا بھی جا سکتا ہے. پھر یہ نہیں کہ آپ ان کو مسجد نہیں آنے دے رہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ موب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کسی مسجد کے باہر کھڑے ہو کے جلوس نکالنے لگتے ہیں اور وہ اندر گھسنا چاہتے ہیں اور مار پٹائی کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی روک سکتے ہیں جو لوگوں کے درمیان پریشانی پھیلانے کے لیے آ رہے ہوں اندر.
پھر اسی طرح یہ کہ مساجد کی تعمیر اور اس کی رینوویشن کے لیے اگر آپ بند کر دیں کچھ دن کے لیے تو بھی اس کی اجازت ہے, وہ اس میں نہیں آئے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب ساری نمازیں ہو جائیں رات کو اس کو بند کر دیا جائے. ضروری نہیں کہ پوری رات کھلی رکھی جائے یا پورا دن کھلا رکھا جائے. ہاں کوئی ایک پورشن اس کا فرنٹ ایریا مسافروں کی نماز کے لیے کھلا رکھا جا سکتا ہے, لیکن ان اٹینڈڈ نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح مسجد میں اگر کوئی جہالت کی باتیں کرتا ہے, غلط تعلیم دے رہا ہے, مسجد کے احترام کو ختم کر رہا ہے تو اس کو بھی روکا جا سکتا ہے, اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں. پھر اسی طرح ایک اور چیز بھی ہے مسجد سے روکنے والی, وہ کیا ہے؟ بعض لوگ بہت ریگولرلی مسجد جاتے ہیں, مثلاً کوئی نوجوان ہے بہت مسجد کا اہتمام کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, تو وہ کہیں رشتہ ڈالتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نمازی یا 5 وقت کا مسجد جاتا ہے تو اس کو تو آنکھیں بند کر کے رشتہ دے دو. لیکن جب وہ اس کے ساتھ شادی کر دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کی زبان ایسی خراب اور اس کا رویہ, بیوی کی مار پٹائی کرتا ہے یا کوئی اور غلط کام کرتا ہے, تو اس کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے کہ یہ ہے مسجد کا فائدہ, یہ ہے مسجد جانے والا, ہم میں سے کوئی کبھی مسجد نہیں جائے گا. اس نے بھی کیا کیا, اگرچہ وہ اس کی ذات کا قصور تھا, مسجد کا قصور نہیں, اور نہ ہی مسجد میں اس کو کسی نے تعلیم دی. لیکن کچھ لوگ مسجد جاتے ہیں, دین پڑھتے ہیں, لیکن بد اخلاقیاں نہیں چھوڑتے, جن کی وجہ سے لوگ دینی اداروں سے, مسجدوں سے, دین پڑھنے سے بدظن ہو جاتے ہیں. اسی طرح مثلاً کوئی بچی اگر مسجد میں آتی ہے, ہر جمعہ پڑھتی ہے, یہ وائس ورسا, جیسے لڑکے کی میں نے مثال دی, اسی طرح اگر کوئی بچی مسجد آتی ہے, مسجد میں آنا جانا سب کچھ ہے, دین پڑھ رہی ہے, لیکن شادی کے بعد گھروں میں لڑائی فساد ڈال دیے, تو لوگ کس کو بدنام کریں گے؟ اور اس کے پیرنٹس کو کچھ نہیں کہیں گے, یا چاہے وہ کسی یونیورسٹی سے پڑھی اس کا نام کوئی نہیں لے گا, دین کو بدنام کر دیں گے, کیونکہ دین سکھاتا ہے ادب, آداب, اخلاق. لیکن لوگ جب نہیں عمل کرتے تو پھر وہ بھی مسجدوں سے, دین سے روکنے والے بن جاتے ہیں. اس کا آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ آپ مسجد آنے والے ہیں, آپ کے اخلاق میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو دوسروں کو مسجد سے بدظن کرے. یا آپ مسجد میں ہوتے ہوئے اگر کوئی ایسا شخص آ گیا, وہ بس ایسے اندر آ گیا, اس نے کچھ نہیں اوڑھا ہوا, کچھ نہیں پہنا, اس کے لباس بھی ایسا نہیں ہے, اور آپ اسے کہتے ہیں ایسے مسجد آتے ہیں, تم کیسے مسجد آ گئے, تم کیوں مسجد آ گئے؟ کیونکہ بعض اوقات دیکھا گیا کہ لوگ ایسے آنے والوں کو یہ گھور گھور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا بعض اوقات کوئی بچے والی عورت مسجد آ جاتی ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو اگر آپ نے روکنا بھی ہو, آپ اس کی ہیلپ کریں, آپ اس کو ہیلپ کریں. اگر نہیں ہے چادر کسی کے پاس یا نہیں ہے کوئی چیز, تو آپ کچھ رکھ لیں ایکسٹرا کے. بعض مساجد میں دیکھا بھی گیا کہ اگر کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے نماز پڑھنے دیں, باقی چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. اور اگر بچہ چھوٹا ہے اور وہ ماں نماز پڑھنا چاہتی ہے, اب دیکھیں ان ماؤں کا کیا جرم اور قصور ہے کہ جن کے بچے چھوٹے ہیں, ساری روحانیت ہی ان کی خالی ہو جائے. پچھلے دنوں میری کسی سے ملاقات ہوئی, سب کچھ ہے ان کی زندگی میں, سکون نہیں. تو میں نے ان سے پوچھا آپ مسجد کب جاتی ہیں, کتنی دفعہ مسجد جاتی ہیں؟ کہتی میں تو کبھی بھی نہیں گئی. میں نے کہا کیوں؟ بس جاب ہے, کام ہے, گھر ہے, بچے ہیں, یہ نہیں, مسجد نہیں کبھی. اب آپ خود سوچیں, نہ ہم کبھی کسی درس پہ جائیں, نہ ہم کسی دینی مجلس میں جائیں, نہ ہم کبھی کسی مسجد جائیں, ہمیں روحانی سکون کہاں سے آئے گا؟ گھر بیٹھ کے تو نہیں آئے گا, جاب پہ جا کے تو نہیں آئے گا. جاب پہ تو پیسے ملتے ہیں, روح کی غذا تھوڑی ملتی ہے. ٹھیک ہے آپ اپنے مال کے لیے جاب پہ جائیں, لیکن اپنی روح کو تو نہ تڑپائیں. یہ مال کیا کرے گا اگر آپ کے اندر ایک جہنم بھڑک رہی ہے؟ تو اپنے لیے مسجد جانے کا, دینی ادارے میں جانے کا وقت نکالیں, حاضر ہوں. صرف یہ کافی نہیں میں آن لائن سن لیتی ہوں, میں گھر میں ہی سن لیتی ہوں, نہیں, کافی نہیں. مسجد جائیں, مسجدوں کو لازم پکڑیں. یہاں اس ملک میں عورت ہو یا مرد ہو, سب کے لیے پناہ گاہ, اللہ کا ذکر کرنے اور نیکی کی طرف شوق بڑھانے میں یہ مسجدیں بہت اہم کردار ادا کر سکتی. نئے آنے والوں کو خاص طور پر ویلکم کریں, اپنی جگہ بھی ان کو دے دیں کہ آئیں, آپ آئیں تو صحیح. بہت سے اسلامی ممالک ہیں جہاں عورتیں مسجد جا ہی نہیں سکتی, تو یہاں تو مسجدوں کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. اگر آپ کو گھر میں اذان کی آواز نہیں آتی یا صرف وہ مصنوعی اذان آپ سنتے ہیں, تو کبھی ریئل اذان بھی آ کے سنیں, تو وہ مسجد ہی آ کے سنیں گے نا. یہاں بھی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کیوں اسپیکر بند کر کے رکھتے ہیں. ایون کلاس کا اسپیکر بھی یہاں مسجد کا آن ہونا چاہیے. اذان ہو, سب اذان سنیں, سب سنیں. آپ یہ نہ سمجھے ہمارے لیکچر میں انٹرپشن ہو گئی ہے, لیکچر بعد میں ہو جائے گا, لیکن اذان سنیں, کیونکہ گھروں میں کہاں اذان سننے کو ملتی ہے. ہمیں مسجدیں آباد کرنے والا ہونا چاہیے. اور مسجد کے آداب بھی ہیں, دوڑتے ہوئے دھکم پیل کرتے ہوئے مسجد میں نہیں داخل ہونا چاہیے, نہ ہی وہاں شور ہنگامہ کرنا چاہیے. اور مسجد میں بیٹھنے سے پہلے تحیت المسجد پڑھنے چاہیے. لغو اور فضول باتیں اور ہنسی مذاق کی مجلسیں مسجد میں نہیں ہونی چاہیے. اللہ کا ذکر ہونا چاہیے, دنیا کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقوں کی صورت میں بیٹھیں گے, یعنی اپنی مجلس جما کے بیٹھیں گے. ان کا امام دنیا ہوگی, ان کے پاس نہ بیٹھنا,
یعنی وہ صرف مسجد میں بیٹھ کے بھی دنیا کی باتیں کر رہے ہوں گے. بے شک اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی نہیں. یعنی اللہ نے یہ جگہ تمہیں دی ہیں اللہ کا ذکر بلند کرنے کے لیے، اور تم یہاں بیٹھ کر بس ہر وقت دنیا کی باتیں کرتے ہو. پھر اللہ کی بات کہاں ہوگی؟ نہ گھر میں ہو رہی ہے، نہ جاب پہ ہو رہی ہے، مسجد میں ہو رہی ہے، اور مسجد میں بھی آپ دنیا نہیں چھوڑ رہے. پھر اسی طرح مسجد میں گمشدہ چیزوں کا اعلان نہ کیا جائے، مسجد میں خرید و فروخت نہ ہو، مسجد کو گزرنے کی جگہ نہ بنایا جائے کہ اچھا میرا گھر یہاں قریب ہے، یہاں سے کٹ لگاؤ اور گھر کو نکل جاؤ. تو پھر یہ کہ مسجد آباد کرنا جو ہے یہ ایمان والوں کی صفت ہے، یعنی اس کے ایمان کی گواہی دو جو مسجد کو آباد کرتا ہے. ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو مسلمان مرد نماز اور ذکر کے لیے مسجدوں میں پابندی سے حاضر ہوتا ہے، اللہ اس سے ایسے خوش ہوتا ہے جس طرح مسافر کے گھر والے اس کے گھر آنے پہ خوش ہوتے ہیں. اتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ان سے. یہ احادیث سنا کے اپنے بچوں کو بھیجیں اللہ کے گھر میں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسجد ہر متقی کا گھر ہے، یعنی ہر تقویٰ رکھنے والا مسجد سے محبت کرے گا. مسجدوں والے جو ہیں وہ اللہ کے پڑوسی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہاں ہیں مسجدوں کا آباد کرنے والے. پھر یہ فرشتوں کے ہم نشین ہوتے ہیں، اور اگر کوئی رات کو مسجد جاتا ہے تو قیامت کے دن مکمل نور کی اسے خوشخبری دو، اور وہ شخص عرش کے سائے تلے ہوگا قیامت کے دن جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے. اور مسجدوں کے لیے مال خرچ کرنا، ان کو آباد کرنے کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی میں شاید 9 ہجری تک یا کچھ کوئی دیا نہیں جلتا تھا، کوئی لائٹ نہیں ہوتی تھی، اندھیرے میں لوگ نماز پڑھتے. تو تمیم الداری جو تھے انہوں نے پہلی دفعہ، وہ لیٹ مسلمان ہوئے نا، تو تمیم الداری نے پہلی دفعہ وہاں پر لیمپ رکھا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا اللہ اس کی قبر کو روشن کر دے. تو اب آپ دیکھیے کہ ظاہر ہے کہ مسجد میں ہیٹنگ بھی ہوتی ہے، مسجد میں لائٹ بھی جلتی ہے، مسجد چاہے 10 نمازی آئیں یا 100 آئیں وہ تو سارا کچھ ویسے ہی چلے گا. تو اس لیے ہمیں مسجد میں اپنی کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ریگولر بیسس پہ کرتے رہنا چاہیے.